گیا ہے اور ہمارے دوست اور ہمارے بڑے اور فاضل نوجوان دارالعلوم دیوبند کے نوجوان فاضل وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو معذرت کہ بہت دیر تک ان کو یہاں بٹھائے رکھا، اتنا مشغول آدمی اور دارالعلوم دیوبند کی ترجمانی کرنے والا وہ نام جو آپ کے میرٹھ شہر ہی میں نہیں بلکہ میرٹھ شہر کی سرحدوں کو پار کر کے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اور مختلف شعبوں میں اس وقت مستقل سفر میں بھی چل رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے مظفر نگر جولے کے پروگرام سے ہو کر کے آئے ہیں اور مستقل وہ سفر میں چل رہے ہیں۔ بخاری شریف پڑھانے والا وہ شخص اور ایک ادارے کا ناظم تعلیمات، اس کے باوجود ان کو ہم نے یہاں بہت دیر تک بٹھائے رکھا۔ سب سے پہلے ان سے معذرت کرتے ہیں اور وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ۔ ہم ان کا اور ان کے علاوہ پورے علماء کرام کے قافلے کا دل کی عطا گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ اپنے تمام عوامی حضرات کا بھی، آپ حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ حضرات نہایت ہی مشقتوں کے ساتھ یہاں تک تشریف لائے، اس آمد پر آپ حضرات کا شکریہ۔ آپ کی شاہ نشان ہم آپ کی خدمت نہ کر سکے۔ نمک پاشی کے فن میں جو ہر جگہ مشہور تھے، نمک پاشی نمک چھڑکنا، نمک پاشی کے فن میں جو ہر جگہ مشہور تھے، میرے زخموں نے انہی لوگوں سے مرہم لے لیا، اس سے لینا ہی نہیں آتا ہمیں تو کیا ملے، لینے والے نے تو صحرا میں بھی زمزم لے لیا، لینے والے نے تو صحرا میں بھی زمزم لے لیا۔ پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے، سحر ہوتے ہی شاخوں پہ عبادت جاگ جاتی ہے، مقرر وقت کوئی بھی نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ درخواست گزار ہوں مفتی محمد رسالت حسین قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم تعلیمات جامعہ مظفریہ شوکت کالونی میرٹھ شہر، حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بیان سے تمامی سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ ابھی تو صرف پرندے شمار کرنا ہے، ابھی تو صرف پرندے شمار کرنا ہے، توجہ، ابھی تو صرف پرندے شمار کرنا ہے، یہ پھر بتائیں گے کس کا شکار کرنا ہے، تجھے بہت غرور ہے اے سرکرے طوفان، ہمیں بھی ضد ہے کہ دریا کو پار کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناء، من تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصرها ويحسن فرجها ويصل رحمها، بارك الله فيه وبارك لها فيه۔ وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں عرض یہ ہے، اس وقت 12 بج کر تقریباً 36 یا 37 منٹ ہو رہے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ ہم سے وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ پروگرام 18 تاریخ میں ہے، فی الحال 19 تاریخ چل رہی ہے، تو گفتگو کا تو جواز بنتا نہیں۔ آپ کی نیند اپنی بھی نیند صرف آپ کی ہی نہیں،
اور پھر تاریخ تبدیل ہو چکی ہے. اس لحاظ سے اگر سوچا جائے تو گفتگو کا جواز نہیں، لیکن مولوی ہونے کے ناطے جواز تو نکالنا ہے تاکہ آئے ہیں تو کچھ پیغام دے سکیں. اس لیے دوسری طرف نظر گئی تو منتظمین سے یہ وعدہ ہوا تھا کہ ہمارا پروگرام شب جمعہ میں ہوگا، جمعہ کی شب میں ہمارا پروگرام. تو ابھی جمعہ کی شب تو چل رہی ہے اور فجر تک چلے گی. اس بنیاد پر تھوڑی سی گفتگو کی بھی جا سکتی ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اور ان احادیث کے ذریعے اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے جس نعمت کو ہم نے اپنی کوتاہیوں سے انتہائی مشکل بنا دیا ہے، حالانکہ اللہ نے اس نعمت کو انتہائی آسان بنا دیا. اگر ہم اللہ رب العزت کے دستور پر، اللہ کے قانون پر، اللہ کے اصول پر نظر ڈالیں تو یہ محسوس ہوگا اور آپ کی نظر اس منزل پر پہنچے گی کہ اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں میں وہ نعمتیں جن کے بغیر انسان کی زندگی یا تو گزر نہیں سکے گی یا گزرے گی تو بمشکل گزرے گی، اللہ نے اپنی ان نعمتوں کو بندوں تک پہنچانا بہت آسان. آپ بات بہت غور سے سنیں اور بہت لمبی بات نہیں کروں گا، میں بھی تھکا ہوا ہوں. آج پورے دن نہیں سویا، کل پورے دن نہیں سویا، گزشتہ رات جو بیچ میں گزری ہے بالکل نہیں سویا، یعنی 2 دن 1 رات ہو گئے لگاتار جاگتے ہیں. تو مجھے بھی سونا ہے. تھوڑی سی گفتگو کروں گا، توجہ سے سماعت. اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ اللہ کی وہ نعمتیں جن کے بغیر انسان یا تو جی نہیں سکے گا یا جی تو لے گا لیکن مشکل سے جی پائے گا، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے حصول کو اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں تک بندے کے پہنچنے کو اور بندے کی رسائی کو آسان کر دے. یہ نظام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. ہم غور کر سکتے ہیں اللہ کی اس طرح کی نعمتوں پر. ہم دنیا میں جن نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، جن نعمتوں میں جی رہے ہیں، جو نعمتیں ہمیں صبح و شام اور روز و شب حاصل ہیں، ہماری ان ساری نعمتوں میں وہ عظیم نعمت جس کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو، وہ عظیم نعمت جس کے لیے مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو، وہ عظیم نعمت جس پر اولاد بھی لٹا دیں، وہ عظیم نعمت جس پر خاندان بھی لٹا دیں، وہ عظیم نعمت جس پر قبیلے بھی لٹا دیں. اگر ہم غور کریں تو ہمارا ذہن چاہتا ہے، اگر ہم توجہ کریں تو ہمارے ذہن کی رسائی ہوتی ہے اس نعمت تک. تو اس نعمت کو ایمان کہا جاتا ہے، اس نعمت کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کہا جاتا ہے. ہماری ساری نعمتوں میں وہ ہماری زمین ہو، وہ ہمارا مال ہو، وہ ہماری اولاد ہو، وہ ہمارا خاندان ہو، وہ ہماری اپنی جان ہو، وہ ہمارا وجود ہو، ہم ان ساری نعمتوں میں اگر غور کرتے ہیں تو سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے مقدس نعمت ہمارا ایمان ہے. سب سے بڑی نعمت ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کے بغیر اگر ہم جیئیں تو جی تو سکتے ہیں، مگر اللہ نے ایسی زندگی کو فرمایا اولئک کالانعام. یہ جو زندگی جی رہے ہیں ایمان کے بغیر، یہ جو زندگی جیتے ہیں اللہ کے حکموں کے بغیر، یہ جو زندگی جیتے ہیں اللہ کے فرمان سے غافل ہو کر، یہ جو زندگی جیتے ہیں نبی کی سیرت سے، نبی کی سنت سے، نبی کے طور طریقوں سے غافل ہو کر، ان زندگی والوں کی زندگی پر نظر ڈالیے تو اللہ کا فرمان ہے اولئک کالانعام. یہ چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے. یہ نعمت ایسی نعمت ہے اس کے بغیر جیئیں تو ہماری زندگی ناقص ہے، اس کے بغیر جیئیں تو ہماری زندگی
زندگی ادھوری ہے، اس کے بغیر جیے تو ہم جی تو رہے ہیں مگر چوپایوں کی طرح جی رہے ہیں۔ جب یہ اتنی عظیم نعمت تو اللہ نے اپنے قانون کے مطابق، اللہ نے اپنے دستور کے مطابق اس نعمت کے حاصل کرنے کو اتنا ہی آسان کر دیا۔ لہذا کلمہ پڑھنا کوئی شرط نہیں کہ امیر ہوگا تو مومن ہو سکتا ہے اور غریب ہو تو مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شرط نہیں کہ دولت پائی ہوئی اور ترقی یافتہ جو بستیاں ہیں، جو ممالک ہیں، جو علاقے ہیں، وہاں کے بسنے والے تو کلمہ پڑھ سکیں، اور جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں والے کلمہ نہ پڑھ سکیں۔ کوئی چھوٹا سمجھا جاتا ہو تو وہ کلمہ نہ پڑھ سکے، اور کوئی بڑا سمجھا جاتا ہو تو وہ کلمہ پڑھ سکے، نہیں۔ اللہ نے اس نعمت کے حصول کو آسان کیا ہے۔ غریب ہے وہ بھی یہ نعمت پا سکتا ہے، امیر ہے وہ بھی یہ نعمت پا سکتا ہے، کسی ترقی یافتہ ملک میں رہتا ہے وہ بھی یہ نعمت پا سکتا ہے، اور کسی پسماندہ علاقے میں رہتا ہے وہ بھی یہ نعمت پا سکتا ہے۔ اس کے کھانے اعلیٰ قسم کے ہوں وہ بھی یہ نعمت پا سکتا ہے، اور اس کے کھانے چٹنی اور دال کی شکل میں ہوں وہ بھی یہ نعمت پا سکتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے حصول کو آسان بناتے ہیں جن کے بغیر انسان کی زندگی ناقص ہے، ادھوری۔ بے شک کیا علمی گفتگو ہو رہی۔ آئیے ہم غور کریں اللہ کی عطا کردہ نعمت نکاح پر ہم غور کریں۔ اللہ نے ہم کو ایک نعمت دی شادی کی شکل میں، اللہ نے ہم کو ایک نعمت دی نکاح کی شکل میں، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی ایک مدت تک گزر پاتی ہے، اور جب وہ ٹائم آتا ہے مرد کا متعینہ وقت ہو یا عورت کا متعینہ وقت ہو، اب اس مدت کے آنے پر اور عمر کے اس مرحلے پر پہنچ جانے کی صورت میں مرد کے لیے بھی اس نعمت سے محرومی کے ساتھ زندگی جینا مشکل ہے، اور عورت کے لیے بھی عمر کے اس مرحلے پر جانے کے بعد اس نعمت کے بغیر زندگی جینا مشکل ہے۔ چاہیے اب یہ نعمت نکاح سے محرومی اب ہماری زندگی کو ناقص بنائے ہوئے ہے۔ مرد کا بھی ایک وقت متعین ہے، عورت کا بھی ایک وقت متعین ہے۔ جب اس کے بغیر زندگی جینا مشکل تو اللہ نے اس نعمت کے حصول کو آسان کر دیا، انتہائی آسان۔ آپ مسئلہ پوچھئے علماء سے، آپ جانیے اتقیاء کی زندگیوں کو، آپ پڑھیے اولیاء اللہ کے واقعات کو کہ نکاح والی نعمت کتنی آسان ہے۔ نہ لمبے چوڑے خرچ کی ضرورت، نہ لمبی چوڑی بھیڑ کی ضرورت، نہ کسی قسم کے جھمیلوں کی اور اعلیٰ قسم کے کھانوں کی ضرورت، نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ بھیڑ کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ چند آدمیوں کی موجودگی میں اگر ایجاب و قبول کر لیا جائے اور مہر کی ادائیگی کر دی جائے نکاح ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان ہے نکاح، لیکن آج ہم نے یہ دکھتی رگ ہے نوجوانوں، مجھے آج یہ عرض کر دینا ہے اور آپ تک یہ پیغام پہنچا دینا ہے کہ آج نبی اکرم علیہ السلام کی امت، آپ علیہ السلام کی امت جو اپنے آپ کو نبی کا محب کہتی ہو، جو اپنے آپ کو نبی کا عاشق سمجھتی ہو، جو اپنے آپ کو نبی کا دیوانہ سمجھتی ہو، اس نے شادیوں میں، اس نے نکاح کے موقع پر ایسی رسومات کو اور ایسی بدعات کو جنم دیا ہے کہ آج ایک غریب باپ کے لیے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنا انتہائی دشوار ہے۔ اور جب ہم نے نکاح کی سنت کو دشوار کر دیا تو زنا کی لعنت ہمارے معاشرے میں آسان ہو گئی۔ اس لیے کہ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا تو چاہیے، حلال نہیں مل رہا تو حرام چاہیے۔ آخر کیا ہونا چاہیے؟ نوجوانوں، آپ میں وہ لوگ جو ابھی نکاح سے محروم ہیں، جن کے پاس ابھی شریک سفر نہیں ہے، جن کے دل میں ارمان ہے کہ اب
ہم بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے, ہم بھی کسی شریک سفر کو لا کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے. ان سے میری ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے فرمان پر غور کیجیے اور اپنے ذہنوں کو صاف کر لیجیے. میرا کہا تو جھوٹ ہو سکتا ہے, میں جو پیغام آپ کو دے کر جاؤں اگر وہ میرا ہو تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیجیے گا, میری کوئی حیثیت نہیں. میرے نبی کا فرمان ہے من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا. اے نوجوانوں کان کھول کر سنو, جس نے کسی عورت سے, جس نے کسی بچی سے, جس نے کسی خاتون سے شادی کی, نکاح کیا, من تزوج امرأة, جس نے کسی کو اپنی زندگی کا شریک سفر بنایا ہے, جو رفیق سفر کے طور پر کسی بچی کا انتخاب کر رہا ہے اور اس کے انتخاب کے پیچھے اور اس کے نکاح کے پیچھے مقصد ہے لعزها کہ یہ عورت معاشرے میں بڑی سمجھی جاتی ہے, اس کا مقام بڑا سمجھا جاتا ہے, اس کی حیثیت بڑی سمجھی جاتی ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں, ہمارے ارد گرد میں, ہمارے دائیں بائیں کے ماحول میں اس کا بڑا مقام ہے, اس کا بڑا وجود ہے, بڑی حیثیت ہے. یہ سوچ کر ہم نے اس کو پیغام نکاح دیا کہ جب ہماری زندگی اس سے جڑے گی, جب ہمارا نکاح اس سے ہوگا, جب ہماری شادی اس سے ہوگی تو یہ بڑا مقام رکھتی ہے, ہمارا مقام بھی بلند ہو جائے گا. اس کا مقام اونچا ہے, ہم بھی اونچے بلند اونچے مقام پر چلے جائیں گے. اسے بڑی بلندی حاصل ہے سوسائٹی میں, ہماری بھی بلندیوں کی راہیں کھل جائیں گی. نبی نے فرمایا جو اس نیت کے ساتھ کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے, من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا, اللہ تعالیٰ اسے ماحول میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں, محلے میں, بستی میں انجام کار ذلیل کرے. بے شک بے شک. کہاں ہے ہماری نظر, کس چیز کو دیکھ کر نکاح کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ یہ دیکھنا چاہیے تھا, یہ میرے نبی کا پیغام تھا, یہ نبی کی سنت, یہ نبی کی سیرت. آگے فرمایا وَمَن تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا, اور جس نے کسی سے نکاح کیا اس کے مال کو دیکھ کر, ارے بڑی مالدار گھرانے کی بچی ہے, اگر اس سے نکاح کیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے, اگر اس سے نکاح کیا تو گھر میں اگرچہ سامان رکھنے کو جگہ نہیں ہے لیکن سامان کا ڈھیر لگ جائے گا. گھر میں جگہ نہیں ہے سائیکل کو کھڑی کرنے کی, لیکن کار آ جائے گی جس کی نظر مال پر. مسلمانوں, جوانوں, کیا ہو گیا؟ کیا قوت بازو پر کوئی اعتماد نہیں؟ کیا اپنے ہاتھوں کی طاقت پر کوئی بھروسہ نہیں؟ کیا اللہ پر یقین نہیں؟ آخر اے جوان, تو جب شادی کا ارادہ کرتا ہے تو کمرہ کس کی کمائی سے بناتا ہے؟ تو خون پسینے سے کماتا ہے, تیرا باپ کماتا ہے, تیرا بھائی کماتا ہے, پھر تو گھر تیار کرتا ہے, اس کو روغن سے سجاتا ہے, اس کو قنقنوں سے آراستہ کرتا ہے, اس کو خوبصورت بناتا ہے. جب تو سارے کام اپنی کمائی سے کر سکتا ہے تو تو کیا کما کر ایک بیڈ نہیں بنا سکتا؟ کیا تو کما کر ایک صوفہ نہیں رکھ سکتا؟ تو کما کر ایک بائک نہیں لا سکتا؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں سارے جہیز کی قیمت کو جوڑ لیجئے, تھوڑی سی کار کو سائڈ کر دیجئے, 1.5-2 لاکھ میں اچھا جہیز آرام سے بن سکتا ہے. اور 1.5-2 لاکھ کتنے دن کی کمائی ہے ایک جوان کے لیے؟ ہم جیسے مولوی لوگ جن کی کچھ تنخواہ نہیں ہوتی وہ بھی 1 سال میں کما لیتے ہیں, اتنا بچا لیتے ہیں. تو 1 سال کا خرچہ ہے وہ جہیز کے لیے کافی ہے, لیکن میری نظر مال پر کیوں ہے, میری نظر اس کی جائیداد پر کیوں ہے, میری نظر اس کی دولت پر کیوں ہے؟ آج بچیوں کی زندگی دشوار ہو گئی. گھر سے لائی ہے تو وہ کم سمجھا جا رہا ہے, نہیں لائی ہے تو لعنت, طعن, تشنیع ہر طرح سے اس کو ستایا جا رہا ہے, اور پھر انجام وہ ہو رہا ہے جو اب سے 1 مہینہ پہلے احمد آباد کی سرزمین پر عائشہ نام کی بچی کا ہوا. اور اگر مال کی بنیاد پر نکاح کر بھی لیا تو کیا ملے گا؟ نبی نے فرما دیا, سن لیجئے, من تزوجها لمالها, جو کسی سے شادی کرے مال کی وجہ سے, لم يزده الله الا فقرا, اللہ تعالی
اس کو فقر و فاقے سے گزار کر نبی نے فرمایا میں نہیں کہتا، علماء کا قول نہیں ہے، مولویوں کی پڑھ نہیں ہے کہ آئے اور بکواس کر کے چلے گئے۔ آج کل کا تو لوگوں کا یہی نظریہ ہے نا کہ میاں مولویوں کا تو کام ہے ہر چیز میں ٹانگ اڑانا، ہر چیز میں رکاوٹیں ڈالنا، تو مولویوں کی بات نہیں کرتا، نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، لم یزدہ اللہ الا فقرا، مال کی بنیاد پر نکاح ہوگا، اللہ تعالی فقر و فاقے کا شکار کر دے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَن تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَنَاءً، جو کسی سے شادی کرے گا کہ فلاں منتری کی بیٹی ہے، حسب نسب دیکھ رہا اس کا بڑے اعلیٰ ترقی ہے، اس کے ابا جی بہت بڑے وزیر ہیں، کیبنٹ منتری، اگر کبھی مقدمے کا نمبر آئے گا تو مدد ملے گی، یہ ذہن میں ہے، بڑے باپ کی ہے، منتری جی کی ہے، وزیر صاحب کی ہے، فلاں محلے میں ان کا بڑا مقام ہے، ان کی ہے، یہ سوچ کر شادی کی جا رہی۔ نبی نے فرمایا لم یزدہ اللہ الا دناء، اللہ تعالیٰ اس کو حقیر کر دے جو اس نیت سے شادی کرے۔ پھر کیوں کریں شادی؟ کیا نیت ہونی چاہیے؟ ہاں، من تزوج امرأة، جو کسی عورت سے شادی کرے، لم یرد بها، اس کی نیت نہ ہو مگر یہ ان یغض بصرہ، کہ شادی کی برکت سے اس کی نگاہ کی حفاظت ہو جائے۔ شادی کرے گا تو اس کی نگاہیں جھک جائیں گی اور اس کی نظر اس بات پر ہے وَيُحْسِنَ فَرَجَهُ، شادی کی برکت سے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، یہ شرمگاہ جو اس کو پریشان کر رہی ہے، یہ خواہش نفس اس کے آگے وہ مجبور ہے، شادی کے نتیجے میں اس کی آنکھوں کی حفاظت ہوگی، یغض بصرہ، شادی کے نتیجے میں اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، یحسن فرجہ، اور شادی کے نتیجے میں یصل رحمہ، رشتہ داریاں آگے بڑھیں گی، صلہ رحمی عام ہوگی، تو پھر نبی نے بشارت دی بارک اللہ فیہا، اللہ تعالی اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت رکھے گا، وبارک لہا فی، اور اس عورت کے لیے اس مرد میں برکت رکھے گا۔ بے شک بے شک بے شک، یہ ہمارا جذبہ، یہ ہماری سوچ، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ جن نوجوانوں کے ابھی نکاح نہیں ہوئے وہ یہ عہد کریں، وہ یہ ارادہ کریں، اور ارادہ کرنے تو کوئی بعید نہیں، کوئی مشکل نہیں، وہ یہ طے کریں کہ ہم انشاءاللہ اس جذبے کے ساتھ شادی کریں گے۔ اور یاد رکھیے، بہت اہم بات عرض کر دوں، آج کل شادی ہوتے ہی ہوتا کیا ہے، ایک مہینے کے بعد کھٹپٹ شروع۔ محترمہ صاحبہ میری امی کی باتیں نہیں سنتی، کان سنی کرتی رہتی ہیں، ادھر کو سنا ادھر کو نکال دیا، ادھر کو سنا ادھر کو، ہوتا نہیں ہر گھر میں۔ شوہر پریشان ہے، مفتی صاحب کے پاس گیا، نہیں مفتی صاحب کچھ دے دو، ایک مہینہ شادی ہوا، بیوی میری بات بھی نہیں سنتی، کہتا کچھ ہوں کرتی کچھ ہے، تعویذ والے کے پاس جا رہا جی تعویذ دے دو، کسی کے پاس جا رہا جی دعا کر دو۔ آپ غور کیجئے، بہت اہم بات ہے، جب اس گھر میں بیڈ اس کا ہے، صوفہ اس کا ہے، میز اس کی ہے، گھر میں چاروں طرف نظر ڈالیے، پردے اس کے ہیں، گدے اس کے ہیں، ادھر کو دیکھو تو اس کا سامان، ادھر کو دیکھو تو اس کا سامان، سامنے کو دیکھو تو اس کا سامان، اوپر نظر، گھر میں جدھر نظر ڈالیے بیوی کا سامان ہے، تو بیوی کا ذہن یہ کہتا ہے اس شوہر نے مجھے دیا کیا ہے کہ میں اس کی بات سن کر جیوں، اس ساس نے مجھے دیا کیا ہے کہ میں اس کی بات سن کر جیوں۔ جب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ساس تو خود میرے سامان کے سہارے جی رہی ہے، یہ شوہر تو خود میرے سامان کے سہارے جی رہا ہے، تو یاد رکھیے مال جس کا ہوگا، پیسہ جس کا ہوگا، دولت جس کی ہوگی، حکمرانی اسی کی ہوگی، اسی کی طاقت ہوگی، اسی کی پاور ہوگی۔ آپ چاہتے بات آپ کی مانی جائے تو خرچ آپ کیجیے نا، آپ لائیے، آپ کیجیے انتظامات۔ ہم بڑے خوشی سے کہتے ہیں کہ مرد کو اللہ نے عورت پر فضیلت دی ہے۔ اب قرآن کی آیت بھی یاد کر لیتے ہیں، مولانا سے پوچھ لیتے ہیں، ہاں بھائی ہے 5 بارے میں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اللہ نے فرما دیا مرد عورت کا ذمہ دار ہے۔ اب ہم سینہ تانے پھر رہے ہیں کہ ہم تو ذمہ دار ہیں، ہماری کیا، ہمارے آگے عورت بولے گی، اس کی حیثیت کیا ہے؟
کہ ذمہ دار کیوں بنایا ہے؟ کیا ہے اس کے پیچھے کا راز؟ کیا ہے اس کے پیچھے کی پالیسی؟ اللہ نے اسی آیت میں تو فرما دیا. مولوی صاحب سے تھوڑا سا آگے بھی پوچھ لیا ہوتا, مطلب کی پوچھ لی, بس آگے نہیں چلے. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت کا ذمہ دار ہے. نمبر 1 اس وجہ سے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, کہ نظام خدا بندی ہے, اللہ کسی کو کسی پر فضیلت عطا کر دیتا ہے. اور نمبر 2 وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اس وجہ سے ذمہ دار ہے کہ مرد عورت پر اپنی گاہی کمائی خرچ کرتا ہے, اس لیے ذمہ دار ہے. ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. آپ نے سنا ہوگا حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع پر کہ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے تو میں بیوی سے کہتا کہ تو اپنے شوہر کو سجدہ کر. سنا نہیں؟ یہ ارشاد ہے نبی کا کہ اگر اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کر. اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شوہر کا مقام کتنا اونچا ہے کہ بیوی کو اجازت ہوتی سجدے کی تو شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا. آپ غور کیجئے یہ اتنا اونچا مقام کیوں ہے کہ جو عبادت اور جو سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے, نبی فرماتے وہ سجدہ میں شوہر کو کرا دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے اوصاف پر نظر کریے. اللہ کے اوصاف کیا ہیں؟ اللہ کی صفت ہے رازق, اللہ کی صفت ہے رزاق, اللہ کی صفت ہے غفور, اللہ کی صفت ہے غفار, اللہ کی صفت ہے رحیم, اللہ کی صفت ہے رحمان. اللہ کا کام یہ ہے کہ بندے کو روزی کی ضرورت اللہ روزی عطا کر دیتا ہے اور بندہ کہتا ہے تو رازق ہے, تو رزاق ہے. بندے سے جرم ہو گیا, بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے, اللہ معاف کرتا ہے. بندہ کہتا ہے تو غفار ہے, تو غفور ہے. بندے کی زندگی مشکلات میں پھنسی ہے, اللہ نے راہیں آسان کر دی. بندہ کہتا ہے تو رحمان ہے, تو رحیم ہے. جب اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ غفار ہے, اللہ غفور ہے, اللہ رزاق ہے, اللہ رازق ہے, تو پھر حکم دیا گیا بندے کو کہ بندے تو اللہ کے سامنے سجدہ کر. اور پھر یہ پیغام دیا گیا کہ شوہر کے اندر یہ خوبیاں اسی طریقے سے آنی چاہیے کہ بیوی کے لیے شوہر رزاق ہو, بیوی کے لیے شوہر رازق ہو, بیوی کو کھانے کی ضرورت شوہر انتظام کرے, بیوی کو پینے کی ضرورت شوہر انتظام کرے. اللہ نے جو صفت اپنی رکھی, شوہر کو ذمہ داری دی کہ تو رازق بھی ہو, تو رزاق بھی ہو, بیوی سے جرم ہو تو معاف کر, تو غفور بھی بن, تو غفار بھی بن. بیوی اگر مشکلات میں پھنس جائے, نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کر, نرمی کا برتاؤ کر, تو رحیم بھی بن, تو رحمان جیسی صفات بھی اپنے اندر لا. جب غفور کو سجدہ ہوتا ہے, غفار کو سجدہ ہوتا ہے, رحمان کو سجدہ ہوتا ہے, رزاق کو سجدہ ہوتا ہے, تو نبی نے فرمایا اگر اجازت ہوتی تو میں بیوی سے کہتا جو غفور نہیں لیکن غفور جیسے کام کر رہا ہے, جو رزاق نہیں لیکن رزاق جیسے کام کر رہا ہے, جو رحمان نہیں رحمان جیسے کام کر رہا ہے, تو شوہر کو سجدہ کر, لیکن سجدے کی اجازت نہیں, اس لیے تم نے. کیوں کہا گیا کہ اجازت ہوتی تو شوہر کو سجدہ کروا؟ یہ بنیاد ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں, یہ عہد کرو, یہ ارادہ کرو, یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کرو کہ ہمارا نکاح نہ سوسائٹی میں بڑک پن کو دیکھ کر, نہ مال و دولت کو دیکھ کر, اور نہ حسب نسب کو دیکھ کر, بلکہ دین کو دیکھ کر اس کا نکاح کرے. اور دوسری بات اور عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں, یہ جو لڑکی والے ہوتے ہیں کم یہ بھی نہیں ہوتے اصل, انہیں بھی یہ بھی سن لیں تھوڑا سا. ہوتا کیا ہے, اچھا ماشاءاللہ پڑھا لکھا لڑکا ہے, اچھا دیندار ہے, دنیا بھی یقینی اچھی تعلیم ہے, لیکن مالی اعتبار سے تھوڑا کمزور ہے بیچارہ. پیغام آیا تو لڑکی والے کیا دیکھتے ہیں, زمین کتنی آ رہی اس کے حصے میں, دیکھتے کہ نہیں دیکھتے, اس کے ابا پہ زمین کتنی کہ جی 20 بیگھہ, اس کے بیٹے کتنے کہ جی 5, 4 آئی حصے میں کم ہے, کوئی اور دیکھے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ لڑکی والوں کی حرکت ہے, یہ بھی دینداری نہیں دیکھ رہے, یہ بھی
لڑکے میں کوالٹی دیکھ رہے ہیں مال کے اعتبار سے, کاروبار کے اعتبار سے, جائیداد کے اعتبار سے. کیا نبی کا یہی پیغام ہے؟ جن کے پاس لڑکیاں ہیں وہ بھی سنیں نبی کے فرمان کو. نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ, کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا پیغام آئے, من ترضون دینہ, جس کی دینداری تمہیں اچھی لگتی ہو, جس کی دینداری سے تم متاثر ہو, وخلقہ, جس کے اخلاق سے تم متاثر ہو, فزوجوہ, تو اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دو. الا تفعلوا, اگر ایسا نہیں کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض, تو زمین میں فتنہ مچ جائے گا, وفساد عریض, بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا. ذمہ داری لڑکی والوں کی بھی ہے. مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ کا. آپ اندازہ لگائیے, حضرت مولانا احمد علی لاہوری وقت کے بہت بڑے پائے کے عالم اور بزرگ گزرے ہیں. سکھ گھرانے سے تعلق تھا. ان کے والدین کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے, یہ بھی مسلمان ہو گئے. ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقہ پنجاب میں حاصل کی. اس کے بعد پڑھتے پڑھتے دارالعلوم دیوبند پہنچے ہیں. دارالعلوم دیوبند کی زندگی میں یہ جب پڑھ رہے ہیں, حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں. ادھر ان کے آبائی علاقے میں ایک شخص کی خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ بچی جوان ہو گئی ہے, ان کے لیے کسی لڑکے کو تلاش کیجئے, کوئی لڑکا ڈھونڈیے جس سے ہم نکاح کر سکیں. چنانچہ لڑکے کی تلاش شروع ہوئی. پنجاب کے علاقے میں خوب تلاش کیا گیا, نہیں ملا. مدارس میں خوب چھان بین ہوئی, جیسا چاہتے تھے ویسا بچہ نہیں ملا. آگے بڑھے اور بہت سی جگہوں پر دیکھا, نہیں ملا. بالآخر وہ تلاش کرتے کرتے دارالعلوم دیوبند پہنچے. وہاں آ کر حضرت شیخ الہند سے ملاقات کی اور فرمایا کہ میری بچی کے لیے ایک بچے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے شاگردوں میں, آپ کے طلبہ میں کوئی اچھا سا بچہ ہو تو مجھے وہ چاہیے. حضرت نے فرمایا یہ سامنے میرے طلبہ بیٹھے ہیں, یہ سامنے میرے شاگرد ہیں, یہ دورے کی جماعت ہے, نظر ڈال لو, جو تمہیں پسند آئے دیکھ لو. ان کی نظر پڑی اس بندے پر جس کا سارا گھرانہ سکھوں کا گھرانہ ہے, جس کے والدین صرف مسلمان ہیں اور جو خود مسلم ہیں, جس کا نام احمد علی ہے اور جس کے گھر سے کچھ نہیں آتا, جس پر مال نہیں, دولت نہیں, رہنے کے اسباب نہیں, جینے کے اسباب نہیں, زندگی گزارنے کو سہولیات نہیں. ان کی نظر احمد علی پر پڑتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سامنے بچہ بیٹھا ہے یہ مجھے ٹھیک لگتا ہے. حضرت شیخ الہند نے بلایا اور بلا کر پوچھا احمد علی شادی کرو گے؟ احمد علی کہتے ہیں حضرت کیسی بات کرتے ہو, مجھے کون اپنی بچی دے گا؟ نہ میرے پاس کھانے کو, نہ میرے پاس پینے کو, نہ میرے پاس رہنے کو, نہ میرے پاس جینے کو, مجھ پہ ہے کیا؟ کون مجھے اپنی بچی دے گا؟ حضرت نے فرمایا آگے کی بات مت کر, تو یہ بتا اگر تیرا نکاح کیا جائے تو شادی کر لے گا؟ احمد علی نے کہا کیوں نہیں, میرے آقا کی سنت ہے, اگر مجھے اس کو زندہ کرنے کا موقع میسر آ گیا تو کیوں نہیں کروں گا, ضرور کروں گا. چنانچہ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تو تیاری کر لے, آج ہی مسجد میں عصر کی نماز میں تیرا نکاح پڑھا دیا جائے گا. صبح کو بات ہو رہی ہے اور عصر کے لیے نکاح کا وقت عصر کا طے ہو رہا ہے. درس کے بعد کمرے میں پہنچے, ساتھیوں نے کہا مذاق میں احمد علی کچھ کپڑے وپڑوں کا انتظام کرو, تم نے یہ کیا پہن رکھا ہے؟ موٹا سا سردی کے موسم میں ایک لباس پہنا ہوا تھا, انتہائی گندا تھا. ساتھیوں نے کہا ایک کام کرو, نیا لباس خریدتے ہیں, چلو بازار چلو, مارکیٹ چلو. احمد علی نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میں بازار سے لباس نہیں خرید سکتا. تو ساتھیوں نے کہا آؤ ایک کام کرتے ہیں, کسی ساتھی کا کرائے پر لے لو یا ادھار لے لو یا تھوڑی دیر کے لیے لے لو, نکاح میں اس کو پہن لینا. احمد علی نے کہا میری عزت گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی سے مانگ کر لباس پہنوں, میں خرید بھی نہیں سکتا, پیسہ نہیں ہے, میں مانگ بھی نہیں سکتا, منظور نہیں ہے. تو ساتھیوں نے کہا احمد علی تو ایک کام کر لو, ان گندے کپڑوں میں نکاح کراؤ گے, انہیں دھو لو, دھو کر انہیں ہی پہن لینا. احمد علی نے یہ کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. لنگوٹی باندھی, اپنے کپڑوں کو اتارا اور کپڑوں کو دھویا. سردی کا موسم ہے, کپڑے موٹے ہیں, شام تک یہ کپڑے سوکھ نہ سکے. گیلے کپڑے پہن کر عصر کی نماز میں مسجد میں پہنچے ہیں, گیلا لباس ہے, نکاح کی تیاری
तैयारी है। ससुर ने देखा, पहचान गए कि सुबह भी यही लिबास था, गंदा था, अब भी यही लिबास है और गीला है। आज का कोई लड़की का बाप होता तो शायद ठुकरा देता, इनकार कर देता कि जिस पर खाने को नहीं, जिस पर पहनने को नहीं, जिस पर ओढ़ने को नहीं, जिस पर बिछाने को नहीं, मैं उससे अपनी बेटी का निकाह नहीं कर सकता। लेकिन कुर्बान चाहिए उस सर पर कि उन्होंने अब भी निकाह किया और निकाह के बाद जब बच्ची रुखसत होकर आई, 1-1.25 महीना वहां रही और उसमें फाका हुआ, खाने के लाले पड़ गए। रुखसती के कुछ दिन के बाद यहाँ रहकर जब अपने बेटे पहुंची है, अम्मी ने पूछा, बेटी कैसा लगा ससुराल और कैसा महसूस किया अपने शोहर को? कुर्बान जाइए उस बच्ची के जवाब पर, वो भी अहमद अली लाहौरी की बीवी थी, वो ये कहती है, अम्मी जान मैंने उलमा से सुना था जन्नत की नेमतें ऐसी होती हैं, मैंने किताबों में पढ़ा था जन्नत की आराइश ऐसी होती है। अम्मी जान मुझे तो इस दुनिया में जन्नत की लज्जतें हासिल हो गई। ऐसे भी शादियां होती हैं, ऐसे भी निकाह होते हैं, और जब ऐसे निकाह होते हैं तो क्या होता है? पढ़िए अहमद अली लाहौरी की सीरत को। जब उनका इंतकाल हुआ, आज भी उनकी कब्र लाहौर की सरजमीन पर मौजूद है। जान लीजिए उनके बारे में लिखा है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी कब्र से ऐसी खुशबू फूटी है जैसे मुश्क अंबर से उठती है। उनकी कब्र की मिट्टी से ऐसी खुशबू आई है जैसे इतर से आती है। लोगों ने उनकी कब्र से मिट्टी उठा उठा कर तबर्रुक के तौर पर अपने घरों में ले जाना शुरू कर दिया। कोई 1 मुट्ठी, कोई 2 मुट्ठी। उलमा ने देखा, बुजुर्गों ने देखा कि अहमद अली की कब्र का अगर ये हाल रहा तो ये कब्र तो खत्म हो जाएगी। उलमा ने इकट्ठे होकर अल्लाह के दरबार में अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह इस करिश्मे को, अपनी कुदरत की इस निशानी को खत्म कर दीजिए। इस खुशबू को, इस मुश्क अंबर से ज्यादा महकती हुई खुशबू को इस कब्र से हटा दीजिए। अल्लाह ने उलमा की, बुजुर्गों की, औलिया अल्लाह की, अतकिया की उन दुआओं को सुना और उसके बाद हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी की कब्र से वो खुशबू खत्म हुई। मेरे भाइयों, ऐसे शादी की जाए तो ऐसी नेमतें अल्लाह की तरफ से हासिल होती। हमें, हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्तूर पर, अल्लाह के कानून पर, अल्लाह के उसूल पर नजर डालें तो ये महसूस होगा और आपकी नजर इस मंजिल पर पहुंचेगी कि अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों में वो नेमतें जिनके बगैर इंसान की जिंदगी या तो गुजर नहीं सकेगी या गुजरेगी तो बमुश्किल गुजरेगी। अल्लाह ने अपनी उन नेमतों को बंदों तक पहुंचाना बहुत आसान। आप बात बहुत गौर से सुने और बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मैं भी थका हुआ हूँ। आज पूरे दिन नहीं सोया, कल पूरे दिन नहीं सोया, गुज़िश्ता रात जो बीच में गुजरी है बिल्कुल नहीं सोया, यानी 2 दिन 1 रात हो गए लगातार जागते हुए। तो मुझे भी सोना है, थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, तवज्जो से सुनना। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये निजाम है कि अल्लाह की वो नेमतें जिनके बगैर इंसान या तो जी नहीं सकेगा या जी तो लेगा लेकिन मुश्किल से जी पाएगा। अल्लाह ताला उन नेमतों के हुसूल को और अल्लाह ताला उन नेमतों तक बंदे के पहुंचने को और बंदे की रसाई को आसान कर देगा। ये निजाम है, ये अल्लाह का फजल है, उसका एहसान है। हम गौर कर सकते हैं अल्लाह की इस तरह की नेमतों पर। हम दुनिया में जिन नेमतों से इस्तिफादा कर रहे हैं, जिन नेमतों में जी रहे हैं, जो नेमतें हमें सुबह शाम और रोज और शब हासिल है, हमारी उन सारी नेमतों में वो अजीम नेमत जिसके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो, वो अजीम नेमत जिसके लिए माल भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो, वो अजीम नेमत जिस पर औलाद भी लुटा दे, वो अजीम नेमत जिस पर खानदान भी लुटा दे, वो अजीम नेमत जिस पर कबीले भी लुटा दे। अगर हम गौर करें तो हमारा जहन चाहता है, अगर हम तवज्जो
تو ہمارے ذہن کی رسائی ہوتی ہے اس نعمت تک، تو اس نعمت کو ایمان کہا جاتا ہے، اس نعمت کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کہا جاتا ہے۔ ہماری ساری نعمتوں میں وہ ہماری زمین ہو، وہ ہمارا مال ہو، وہ ہماری اولاد ہو، وہ ہمارا خاندان ہو، وہ ہماری اپنی جان ہو، وہ ہمارا وجود ہو، ہم ان ساری نعمتوں میں اگر غور کرتے ہیں تو سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے مقدس نعمت ہمارا ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کے بغیر اگر ہم جئیں تو جی تو سکتے ہیں، مگر اللہ نے ایسی زندگی کو فرمایا اولئک کالانعام، یہ جو زندگی جی رہے ہیں ایمان کے بغیر، یہ جو زندگی جیتے ہیں اللہ کے حکموں کے بغیر، یہ جو زندگی جیتے ہیں اللہ کے فرمان سے غافل ہو کر، یہ جو زندگی جیتے ہیں نبی کی سیرت سے، نبی کی سنت سے، نبی کے طور طریقوں سے غافل ہو کر، ان زندگی والوں کی زندگی پر نظر ڈالیے تو اللہ کا فرمان ہے اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ یہ نعمت ایسی نعمت ہے اس کے بغیر جئیں تو ہماری زندگی ناقص ہے، اس کے بغیر جئیں تو ہماری زندگی ادھوری ہے، اس کے بغیر جئیں تو ہم جی تو رہے ہیں مگر چوپایوں کی طرح جی رہے ہیں۔ جب یہ اتنی عظیم نعمت تو اللہ نے اپنے قانون کے مطابق، اللہ نے اپنے دستور کے مطابق اس نعمت کے حاصل کرنے کو اتنا ہی آسان کر دیا، لہذا کلمہ پڑھنا کوئی شرط نہیں کہ امیر ہوگا تو مومن ہو سکتا ہے اور غریب ہو تو مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شرط نہیں کہ دولت پائی ہوئی اور ترقی یافتہ جو بستیاں ہیں، جو ممالک ہیں، جو علاقے ہیں، وہاں کے بسنے والے تو کلمہ پڑھ سکیں، اور جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں والے کلمہ نہ پڑھ سکیں، کوئی چھوٹا سمجھا جاتا ہو تو وہ کلمہ نہ پڑھ سکے اور کوئی بڑا سمجھا جاتا ہو تو وہ کلمہ پڑھ سکے، نہیں، اللہ نے اس نعمت کے حصول کو آسان کیا ہے۔ غریب ہے وہ بھی یہ نعمت پا سکتا ہے، امیر ہے وہ بھی یہ نعمت پا سکتا ہے، کسی ترقی یافتہ ملک میں رہتا ہے وہ بھی یہ نعمت پا سکتا ہے، اور کسی پسماندہ علاقے میں رہتا ہے وہ بھی یہ نعمت پا سکتا ہے، اس کے کھانے اعلیٰ قسم کے ہوں وہ بھی یہ نعمت پا سکتا ہے، اور اس کے کھانے چٹنی اور دال کی شکل میں ہوں وہ بھی یہ نعمت پا سکتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے حصول کو آسان بناتے ہیں جن کے بغیر انسان کی زندگی ناقص ہے، ادھوری۔ بے شک کیا علمی گفتگو ہو رہی۔ آئیے ہم غور کریں اللہ کی عطا کردہ نعمت نکاح پر، ہم غور کریں اللہ نے ہم کو ایک نعمت دی شادی کی شکل میں، اللہ نے ہم کو ایک نعمت دی نکاح کی شکل میں، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی ایک مدت تک گزر پاتی ہے، اور جب وہ ٹائم آتا ہے مرد کا متعینہ وقت ہو یا عورت کا متعینہ وقت ہو، اب اس مدت کے آنے پر اور عمر کے اس مرحلے پر پہنچ جانے کی صورت میں مرد کے لیے بھی اس نعمت سے محرومی کے ساتھ زندگی جینا مشکل ہے، اور عورت کے لیے بھی عمر کے اس مرحلے پر جانے کے بعد اس نعمت کے بغیر زندگی جینا مشکل ہے۔ چاہیے اب یہ نعمت نکاح سے محرومی اب ہماری زندگی کو ناقص بنائے ہوئے ہے۔ مرد کا بھی ایک وقت متعین ہے، عورت کا بھی ایک وقت متعین ہے۔ جب اس کے بغیر زندگی جینا مشکل تو اللہ نے اس نعمت کے حصول کو آسان کر دیا، انتہائی آسان۔ آپ مسئلہ پوچھئے علماء سے، آپ جانیے اتقیاء کی زندگیوں کو، آپ پڑھیے اولیاء اللہ کے واقعات کو کہ نکاح والی نعمت کتنی آسان ہے۔ نہ لمبے چوڑے خرچ کی ضرورت، نہ لمبی چوڑی بھیڑ کی ضرورت، نہ کسی قسم کے جھمیلوں کی اور اعلیٰ قسم کے کھانوں کی ضرورت، نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ بھیڑ کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ چند آدمیوں کی موجودگی میں اگر ایجاب و قبول کر لیا جائے اور مہر کی ادائیگی کر دی جائے نکاح ہو جاتا ہے۔
اتنا آسان ہے نکاح، لیکن آج ہم نے یہ دکھتی رگ ہے نوجوانوں، مجھے آج یہ عرض کر دینا ہے اور آپ تک یہ پیغام پہنچا دینا ہے کہ آج نبی اکرم علیہ السلام کی امت، آپ علیہ السلام کی امت جو اپنے آپ کو نبی کا محب کہتی ہو، جو اپنے آپ کو نبی کا عاشق سمجھتی ہو، جو اپنے آپ کو نبی کا دیوانہ سمجھتی ہو، اس نے شادیوں میں، اس نے نکاح کے موقع پر ایسی رسومات کو اور ایسی بدعات کو جنم دیا ہے کہ آج ایک غریب باپ کے لیے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنا انتہائی دشوار ہے۔ اور جب ہم نے نکاح کی سنت کو دشوار کر دیا تو زنا کی لعنت ہمارے معاشرے میں آسان ہو گئی۔ اس لیے کہ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا تو چاہیے، حلال نہیں مل رہا تو حرام چاہیے۔ آخر کیا ہونا چاہیے نوجوانوں؟ آپ میں وہ لوگ جو ابھی نکاح سے محروم ہیں، جن کے پاس ابھی شریک سفر نہیں ہے، جن کے دل میں ارمان ہے کہ اب ہم بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے، ہم بھی کسی شریک سفر کو لا کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے فرمان پر غور کیجیے اور اپنے ذہنوں کو صاف کر لیجیے۔ میرا کہا تو جھوٹ ہو سکتا ہے، میں جو پیغام آپ کو دے کر جاؤں اگر وہ میرا ہو تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیجیے گا، میری کوئی حیثیت نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا۔ اے نوجوانوں کان کھول کر سنو، جس نے کسی عورت سے، جس نے کسی بچی سے، جس نے کسی خاتون سے شادی کی، نکاح کیا، من تزوج امرأة، جس نے کسی کو اپنی زندگی کا شریک سفر بنایا ہے، جو رفیق سفر کے طور پر کسی بچی کا انتخاب کر رہا ہے اور اس کے انتخاب کے پیچھے اور اس کے نکاح کے پیچھے مقصد ہے لعزها، کہ یہ عورت معاشرے میں بڑی سمجھی جاتی ہے، اس کا مقام بڑا سمجھا جاتا ہے، اس کی حیثیت بڑی سمجھی جاتی ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ہمارے ارد گرد میں، ہمارے دائیں بائیں کے ماحول میں اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا وجود ہے، بڑی حیثیت ہے۔ یہ سوچ کر ہم نے اس کو پیغام نکاح دیا کہ جب ہماری زندگی اس سے جڑے گی، جب ہمارا نکاح اس سے ہوگا، جب ہماری شادی اس سے ہوگی تو یہ بڑا مقام رکھتی ہے، ہمارا مقام بھی بلند ہو جائے گا، اس کا مقام اونچا ہے، ہم بھی اونچے مقام پر چلے جائیں گے، اسے بڑی بلندی حاصل ہے سوسائٹی میں، ہماری بھی بلندیوں کی راہیں کھل جائیں گی۔ نبی نے فرمایا جو اس نیت کے ساتھ کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے، من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا، اللہ تعالیٰ اسے ماحول میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، محلے میں، بستی میں انجام کار ذلیل کریں۔ بے شک کہاں ہے ہماری نظر؟ کس چیز کو دیکھ کر نکاح کر رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ یہ دیکھنا چاہیے تھا، یہ میرے نبی کا پیغام تھا، یہ نبی کی سنت، یہ نبی کی سیرت۔ آگے فرمایا وَمَن تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا، اور جس نے کسی سے نکاح کیا اس کے مال کو دیکھ کر، ارے بڑی مالدار گھرانے کی بچی ہے، اگر اس سے نکاح کیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے، اگر اس سے نکاح کیا تو گھر میں اگرچہ سامان رکھنے کو جگہ نہیں ہے لیکن سامان کا ڈھیر لگ جائے گا، گھر میں جگہ نہیں ہے سائیکل کو کھڑی کرنے کی لیکن کار آ جائے گی جس کی نظر مال پر۔ مسلمانوں، جوانوں، کیا ہو گیا؟ کیا قوت بازو پر کوئی اعتماد نہیں؟ کیا اپنے ہاتھوں کی طاقت پر کوئی بھروسہ نہیں؟ کیا اللہ پر یقین نہیں؟ آخر اے جوان، تو جب شادی کا ارادہ کرتا ہے تو کمرہ کس کی کمائی سے بناتا ہے؟ تو خون پسینے سے کماتا ہے، تیرا باپ کماتا ہے، تیرا بھائی کماتا ہے، پھر تو گھر تیار کرتا ہے، اس کو روغن سے سجاتا ہے، اس کو قمقموں سے آراستہ کرتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ جب تو سارے کام اپنی کمائی سے کر سکتا ہے تو تو کیا کما کر ایک بیڈ نہیں بنا سکتا؟ کیا تو کما کر ایک صوفہ نہیں رکھ سکتا؟ تو کما کر ایک بائک نہیں لا سکتا؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں سارے
کر دیجئے 1.5-2 لاکھ میں اچھا جہیز آرام سے بن سکتا ہے. اور 1.5-2 لاکھ کتنے دن کی کمائی ہے ایک جوان کے لیے. ہم جیسے مولوی لوگ جنہوں کی کچھ تنخواہ نہیں ہوتی وہ بھی 1 سال میں کما لیتے ہیں, اتنا بچا لیتے ہیں. تو 1 سال کا خرچہ ہے وہ جہیز کے لیے کافی ہے. لیکن میری نظر مال پر کیوں ہے, میری نظر اس کی جائیداد پر کیوں ہے, میری نظر اس کی دولت پر کیوں ہے. آج بچیوں کی زندگی دشوار ہو گئی. گھر سے لائی ہے تو وہ کم سمجھا جا رہا ہے, نہیں لائی ہے تو لعنت, طعن, تشنیع ہر طرح سے اس کو ستایا جا رہا ہے. اور پھر انجام وہ ہو رہا ہے جو اب سے 1 مہینہ پہلے احمد آباد کی سرزمین پر عائشہ نام کی بچی کا ہوا. اور اگر مال کی بنیاد پر نکاح کر بھی لیا تو کیا ملے گا؟ نبی نے فرما دیا, سن لیجئے, من تزوجہا لمالہا, جو کسی سے شادی کرے مال کی وجہ سے, لم یزدہ اللہ الا فقرا, اللہ تعالی اس کو فقر و فاقے سے گزار کرے. نبی نے فرمایا, میں نہیں کہتا, علماء کا قول نہیں ہے, مولویوں کی پڑھ نہیں ہے کہ آئے اور بکواس کر کے چلے گئے. آج کل کا تو لوگوں کا یہی نظریہ ہے نا کہ میاں مولویوں کا تو کام ہے ہر چیز میں ٹانگ اڑانا, ہر چیز میں رکاوٹیں ڈالنا. تو مولویوں کی بات نہیں کرتا, نبی کا فرمان سنا رہا ہوں. لم یزدہ اللہ الا فقرا, مال کی بنیاد پر نکاح ہوگا, اللہ تعالی فقر و فاقے کا شکار کر دے گا. اور آگے فرمایا, وَمَن تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَنَاءً, جو کسی سے شادی کرے گا کہ فلاں منتری کی بیٹی ہے, حسب نسب دکھ رہا اس کا, بڑے اعلیٰ گھر کی, اس کے ابا جی بہت بڑے وزیر ہیں, کیبنٹ منتری, اگر کبھی مقدمے کا نمبر آئے گا تو مدد ملے گی. یہ ذہن میں ہے, بڑے باپ کی ہے, منتری جی کی ہے, وزیر صاحب کی ہے, فلاں محلے میں ان کا بڑا مقام ہے, ان کی ہے, یہ سوچ کر شادی کی جا رہی. نبی نے فرمایا, لم یزدہ اللہ الا دناء, اللہ تعالی اس کو حقیر کر دے گا جو اس نیت سے شادی کرے. پھر کیوں کریں شادی, کیا نیت ہونی چاہیے؟ ہاں, من تزوج امرأة, جو کسی عورت سے شادی کرے, لم یرد بہا, اس کی نیت نہ ہو مگر یہ ان یغض بصرہ, کہ شادی کی برکت سے اس کی نگاہ کی حفاظت ہو جائے. شادی کرے گا تو اس کی نگاہیں جھک جائیں گی اور اس کی نظر اس بات پر ہے, وَيُحْسِنَ فَرَجَهُ, شادی کی برکت سے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. یہ شرمگاہ جو اس کو پریشان کر رہی ہے, یہ خواہش نفس اس کے آگے وہ مجبور ہے, شادی کے نتیجے میں اس کی آنکھوں کی حفاظت ہوگی. یغض بصرہ, شادی کے نتیجے میں اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. یحسن فرجہ, اور شادی کے نتیجے میں یصل رحمہ, رشتہ داریاں آگے بڑھیں گی, صلہ رحمی عام ہوگی. تو پھر نبی نے بشارت دی, بارک اللہ فیہا, اللہ تعالی اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت رکھے گا, وبارک لہا فی, اور اس عورت کے لیے اس مرد میں برکت رکھے گا. بے شک بے شک بے شک, یہ ہمارا جذبہ, یہ ہماری سوچ, یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. جن نوجوانوں کے ابھی نکاح نہیں ہوئے وہ یہ عہد کریں, وہ یہ ارادہ کریں, اور ارادہ کرنے تو کوئی بعید نہیں, کوئی مشکل نہیں, وہ یہ طے کریں کہ ہم انشاءاللہ اس جذبے کے ساتھ شادی کریں گے. اور یاد رکھیے, بہت اہم بات عرض کر دوں, آج کل شادی ہوتے ہی ہوتا کیا ہے, 1 مہینے کے بعد کھٹپٹ شروع. محترمہ صاحبہ میری امی کی باتیں نہیں سنتی, کان سنی کرتی رہتی ہیں, ادھر کو سنا ادھر کو نکال دیا, ادھر کو سنا ادھر کو. ہوتا نہیں ہر گھر میں, شوہر پریشان ہے, مفتی صاحب کے پاس گیا, جی مفتی صاحب کچھ دے دو, 1 مہینہ شادی ہوا, بیوی میری بات بھی نہیں سنتی, کہتا کچھ ہوں کرتی کچھ ہے. تعویذ والے کے پاس جا رہا, جی تعویذ دے دو, کسی کے پاس جا رہا, جی دعا کر دو. آپ غور کیجئے, بہت اہم بات ہے. جب اس گھر میں بیڈ اس کا ہے, صوفہ اس کا ہے, میز اس کی ہے,
گھر میں چاروں طرف نظر ڈالیے، پردے اس کے ہیں، گدے اس کے ہیں، ادھر کو دیکھو تو اس کا سامان، ادھر کو دیکھو تو اس کا سامان، سامنے کو دیکھو تو اس کا سامان، اوپر نظر، گھر میں جدھر نظر ڈالیے بیوی کا سامان ہے، تو بیوی کا ذہن یہ کہتا ہے اس شوہر نے مجھے دیا کیا ہے کہ میں اس کی بات سن کر جیوں، اس ساس نے مجھے دیا کیا ہے کہ میں اس کی بات سن کر جیوں۔ جب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ساس تو خود میرے سامان کے سہارے جی رہی ہے، یہ شوہر تو خود میرے سامان کے سہارے جی رہا ہے، تو یاد رکھیے مال جس کا ہوگا، پیسہ جس کا ہوگا، دولت جس کی ہوگی، حکمرانی اسی کی ہوگی، بے شک اسی کی طاقت ہوگی، اسی کی پاور ہوگی۔ آپ چاہتے بات آپ کی مانی جائے تو خرچ آپ کیجیے نا، آپ لائیے، آپ کیجیے انتظامات۔ ہم بڑے خوشی سے کہتے ہیں کہ مرد کو اللہ نے عورت پر فضیلت دی ہے۔ اب قرآن کی آیت بھی یاد کر لیتے ہیں، مولانا سے پوچھ لیتے ہیں، ہاں بھائی ہے 5ویں پارے میں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ نے فرما دیا مرد عورت کا ذمہ دار ہے۔ اب ہم سینہ تانے پھر رہے ہیں کہ ہم تو ذمہ دار ہیں، ہماری کیا، ہمارے آگے عورت بولے گی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ ذمہ دار کیوں بنایا ہے؟ کیا ہے اس کے پیچھے کا راز؟ کیا ہے اس کے پیچھے کی پالیسی؟ اللہ نے اسی آیت میں تو فرما دیا، مولوی صاحب سے تھوڑا سا آگے بھی پوچھ لیا ہوتا، مطلب کی پوچھ لی، بس آگے نہیں چلے۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 1 اس وجہ سے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ نظام خدا بندی ہے، اللہ کسی کو کسی پر فضیلت عطا کر دیتا ہے۔ اور نمبر 2 وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے ذمہ دار ہے کہ مرد عورت پر اپنی گاڑی کمائی خرچ کرتا ہے، اس لیے ذمہ دار ہے۔ ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، آپ نے سنا ہوگا حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع پر کہ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے تو میں بیوی سے کہتا کہ تو اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ سنا نہیں؟ یہ ارشاد ہے نبی کا کہ اگر اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کر۔ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شوہر کا مقام کتنا اونچا ہے کہ بیوی کو اجازت ہوتی سجدے کی تو شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا۔ آپ غور کیجئے یہ اتنا اونچا مقام کیوں ہے کہ جو عبادت اور جو سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے، نبی فرماتے وہ سجدہ میں شوہر کو کرا دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے اوصاف پر نظر کریے۔ اللہ کے اوصاف کیا ہیں؟ اللہ کی صفت ہے رازق، اللہ کی صفت ہے رزاق، اللہ کی صفت ہے غفور، اللہ کی صفت ہے غفار، اللہ کی صفت ہے رحیم، اللہ کی صفت ہے رحمان۔ اللہ کا کام یہ ہے کہ بندے کو روزی کی ضرورت اللہ روزی عطا کر دیتا ہے، اور بندہ کہتا ہے تو رازق ہے، تو رزاق ہے، بندے سے جرم ہو گیا، بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، بندہ کہتا ہے تو غفار ہے، تو غفور ہے، بندے کی زندگی مشکلات میں پھنسی ہے، اللہ نے راہیں آسان کر دی، بندہ کہتا ہے تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ جب اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ رازق ہے، تو پھر حکم دیا گیا بندے کو کہ بندے تو اللہ کے سامنے سجدہ کر، اور پھر یہ پیغام دیا گیا کہ شوہر کے اندر یہ خوبیاں اسی طریقے سے آنی چاہیے کہ بیوی کے لیے شوہر رزاق ہو، بیوی کے لیے شوہر رازق ہو، بیوی کو کھانے کی ضرورت شوہر انتظام کرے، بیوی کو پینے کی ضرورت شوہر انتظام کرے۔ اللہ نے جو صفت اپنی رکھی، شوہر کو ذمہ داری دی کہ تو رازق بھی ہو، تو رزاق بھی ہو، بیوی سے جرم ہو تو معاف کر، تو غفور بھی بن، تو غفار بھی بن۔ بیوی اگر مشکلات میں پھنس جائے، نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کر، نرمی کا برتاؤ کر، تو رحیم بھی بن، تو رحمان جیسی صفات بھی اپنے اندر لا۔ جب غفور کو سجدہ ہوتا ہے، غفار کو سجدہ ہوتا ہے، رحمان کو سجدہ ہوتا ہے، رزاق کو سجدہ ہوتا ہے، تو نبی نے فرمایا اگر اجازت ہوتی تو میں بیوی سے کہتا جو غفور نہیں لیکن غفور جیسے کام کر رہا ہے، جو رزاق نہیں لیکن رزاق جیسے کام کر رہا ہے، جو رحمان نہیں رحمان جیسے
کام کر رہا ہے، تو شوہر کو سجدہ کر، لیکن سجدے کی اجازت نہیں، اس لیے تم نہیں ہے۔ کیوں کہا گیا کہ اجازت ہوتی تو شوہر کو سجدہ کرواتا؟ یہ بنیاد ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، یہ عہد کرو، یہ ارادہ کرو، یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کرو کہ ہمارا نکاح نہ سوسائٹی میں بڑکپن کو دیکھ کر، نہ مال و دولت کو دیکھ کر، اور نہ حسب نسب کو دیکھ کر، بلکہ دین کو دیکھ کر اس کا نکاح کرے۔ اور دوسری بات اور عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ جو لڑکی والے ہوتے ہیں کم یہ بھی نہیں ہوتے اصل، انہیں بھی یہ بھی سن لیں تھوڑا سا۔ ہوتا کیا ہے، اچھا ماشاءاللہ پڑھا لکھا لڑکا ہے، اچھا دیندار ہے، دنیاوی یا دینی اچھی تعلیم ہے، لیکن مالی اعتبار سے تھوڑا کمزور ہے بیچارہ۔ پیغام آیا تو لڑکی والے کیا دیکھتے ہیں، زمین کتنی آ رہی ہے اس کے حصے میں، دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ اس کے ابا پہ زمین کتنی کہ جی 20 بیگھہ، اس کے بیٹے کتنے کہ جی 5 4 آئی حصے میں، کم ہے، کوئی اور دیکھے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ لڑکی والوں کی حرکت ہے، یہ بھی دینداری نہیں دیکھ رہے، یہ بھی لڑکے میں کوالٹی دیکھ رہے، مال کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے۔ کیا نبی کا یہی پیغام ہے؟ جن کے پاس لڑکیاں ہیں وہ بھی سنیں نبی کے فرمان کو۔ نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا پیغام آئے، من ترضون دینہ، جس کی دینداری تمہیں اچھی لگتی ہو، جس کی دینداری سے تم متاثر ہو، وخلقہ، جس کے اخلاق سے تم متاثر ہو، فزوجوہ، تو اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دو۔ الا تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ مچ جائے گا، وفساد عریض، بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ ذمہ داری لڑکی والوں کی بھی ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ کا، آپ اندازہ لگائیے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری وقت کے بہت بڑے پائے کے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، سکھ گھرانے سے تعلق تھا، ان کے والدین کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، یہ بھی مسلمان ہو گئے، ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقہ پنجاب میں حاصل کی، اس کے بعد پڑھتے پڑھتے دارالعلوم دیوبند پہنچے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی زندگی میں یہ جب پڑھ رہے ہیں، حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں، ادھر ان کے آبائی علاقے میں ایک شخص کی خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ بچی جوان ہو گئی ہے، ان کے لیے کسی لڑکے کو تلاش کیجئے، کوئی لڑکا ڈھونڈیے جس سے ہم نکاح کر سکیں۔ چنانچہ لڑکے کی تلاش شروع ہوئی، پنجاب کے علاقے میں خوب تلاش کیا گیا، نہیں ملا، مدارس میں خوب چھان بین ہوئی، جیسا چاہتے تھے ویسا بچہ نہیں ملا، آگے بڑھے اور بہت سی جگہوں پر دیکھا، نہیں ملا، بالآخر وہ تلاش کرتے کرتے دارالعلوم دیوبند پہنچے، وہاں آ کر حضرت شیخ الہند سے ملاقات کی اور فرمایا کہ میری بچی کے لیے ایک بچے کی ضرورت ہے، اگر آپ کے شاگردوں میں، آپ کے طلبہ میں کوئی اچھا سا بچہ ہو تو مجھے وہ چاہیے۔ حضرت نے فرمایا، یہ سامنے میرے طلبہ بیٹھے ہیں، یہ سامنے میرے شاگرد ہیں، یہ دورے کی جماعت ہے، نظر ڈال لو، جو تمہیں پسند آئے دیکھ لو۔ ان کی نظر پڑی اس بندے پر جس کا سارا گھرانہ سکھوں کا گھرانہ ہے، جس کے والدین صرف مسلمان ہیں اور جو خود مسلم ہے، جس کا نام احمد علی ہے اور جس کے گھر سے کچھ نہیں آتا، جس پر مال نہیں، دولت نہیں، رہنے کے اسباب نہیں، جینے کے اسباب نہیں، زندگی گزارنے کو سہولیات نہیں، ان کی نظر احمد علی پر پڑتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سامنے بچہ بیٹھا ہے یہ مجھے ٹھیک لگتا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے بلایا اور بلا کر پوچھا، احمد علی شادی کرو گے؟ احمد علی کہتے ہیں، حضرت کیسی بات کرتے ہو، مجھے کون اپنی بچی دے گا؟ نہ میرے پاس کھانے کو، نہ میرے پاس پینے کو، نہ میرے پاس رہنے کو، نہ میرے پاس جینے کو، مجھ پہ ہے کیا؟ کون مجھے اپنی بچی دے گا؟ حضرت نے فرمایا، آگے کی بات مت کر، تو یہ بتا اگر تیرا نکاح کیا جائے تو شادی کر لے گا؟ احمد علی نے کہا، کیوں نہیں، میرے آقا کی سنت ہے، اگر مجھے اس کو زندہ کرنے کا موقع میسر آ گیا تو کیوں نہیں کروں گا، ضرور کروں گا۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا، ٹھیک ہے تو تیاری کر لے، آج ہی مسجد میں عصر کی نماز میں تیرا نکاح پڑھا دیا
कुछ कपड़े वपड़ों का इंतजाम करो, तुमने ये क्या पहन रखा है? मोटा सा सर्दी के मौसम में एक लिबास पहना हुआ था, इंतहाई गंदा था। साथियों ने कहा एक काम करो, नया लिबास खरीदते हैं, चलो बाजार चलो, मार्केट चलो। अहमद अली ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाजार से लिबास नहीं खरीद सकता। तो साथियों ने कहा आओ एक काम करते हैं, किसी साथी का किराए पर ले लो या उधार ले लो या थोड़ी देर के लिए ले लो, निकाह में उसको पहन लेना। अहमद अली ने कहा मेरी इज्जत गवारा नहीं करती कि मैं किसी से मांग कर लिबास पहनूं, मैं खरीद भी नहीं सकता, पैसा नहीं है, मैं मांग भी नहीं सकता, मंजूर नहीं है। तो साथियों ने कहा अहमद अली तो एक काम कर लो, इन गंदे कपड़ों में निकाह कराओगे, इन्हें धो लो, धोकर इन्हें ही पहन लेना। अहमद अली ने ये कहा कि हाँ ये बात ठीक है। लंगोटी बांधी, अपने कपड़ों को उतारा और कपड़ों को धोया। सर्दी का मौसम है, कपड़े मोटे हैं, शाम तक ये कपड़े सूख न सके, गीले कपड़े पहनकर असर की नमाज में मस्जिद में पहुंचे हैं, गीला लिबास है, निकाह की तैयारी है। ससुर ने देखा, पहचान गए कि सुबह भी यही लिबास था, गंदा था, अब भी यही लिबास है और गीला है। आज का कोई लड़की का बाप होता तो शायद ठुकरा देता, इनकार कर देता कि जिस पर खाने को नहीं, जिस पर पहनने को नहीं, जिस पर ओढ़ने को नहीं, जिस पर बिछाने को नहीं, मैं उससे अपनी बेटी का निकाह नहीं कर सकता। लेकिन कुर्बान चाहिए उस सर पर कि उन्होंने अब भी निकाह किया और निकाह के बाद जब बच्ची रुखसत होकर आई, 1-1.25 महीना वहां रही और उसमें फाका हुआ, खाने के लाले पड़ गए। रुखसती के कुछ दिन के बाद यहाँ रहकर जब अपने पेके पहुंची है, अम्मी ने पूछा बेटी कैसा लगा ससुराल और कैसा महसूस किया अपने शोहर को? कुर्बान जाइए उस बच्ची के जवाब पर, वो भी अहमद अली लाहौरी की बीवी थी। वो ये कहती है अम्मी जान मैंने उलमा से सुना था जन्नत की नेमतें ऐसी होती हैं, मैंने किताबों में पढ़ा था जन्नत की आराइश ऐसी होती है। अम्मी जान मुझे तो इस दुनिया में जन्नत की लज्जतें हासिल हो गई। ऐसे भी शादियां होती हैं, ऐसे भी निकाह होते हैं, और जब ऐसे निकाह होते हैं तो क्या होता है? पढ़िए अहमद अली लाहौरी की सीरत को। जब उनका इंतकाल हुआ, आज भी उनकी कब्र लाहौर की सरजमीन पर मौजूद है। जान लीजिए उनके बारे में लिखा है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी कब्र से ऐसी खुशबू फूटी है जैसे मुश्क अंबर से उठती है। उनकी कब्र की मिट्टी से ऐसी खुशबू आई है जैसे इत्र से आती है। लोगों ने उनकी कब्र से मिट्टी उठा कर तबर्रुक के तौर पर अपने घरों में ले जाना शुरू कर दिया। कोई 1 मुट्ठी, कोई 2 मुट्ठी। उलमा ने देखा, बुजुर्गों ने देखा कि अहमद अली की कब्र का अगर ये हाल रहा तो ये कब्र तो खत्म हो जाएगी। उलमा ने इकट्ठे होकर अल्लाह के दरबार में अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह इस करिश्मे को, अपनी कुदरत की इस निशानी को खत्म कर दीजिए, इस खुशबू को, इस मुश्क अंबर से ज्यादा महकती हुई खुशबू को इस कब्र से हटा दीजिए। अल्लाह ने उलमा की, बुजुर्गों की, औलिया अल्लाह की, अतकिया की उन दुआओं को सुना और उसके बाद हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी की कब्र से वो खुशबू खत्म हुई। मेरे भाइयों ऐसे शादी की जाए तो ऐसी नेमतें अल्लाह की तरफ से हासिल होती हैं। हमें हमारी जिम्मेदारी है